کی آیت ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کیا جاتا ہے میرے پیغمبر آپ سے عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، جوئے کے بارے میں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے، ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، تو کچھ عرصے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور کچھ اور انصار صحابہ تھے، وہ اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، شراب بڑی پی جاتی ہے لوگوں میں، اور جوا بھی بڑا کھیلا جاتا ہے، دونوں نقصان دہ ہیں۔ شراب پینے کے بعد انسان ٹن ہو جاتا ہے اور اس کی عقل جاتی رہتی ہے، تو اس دوران وہ بہت کچھ غلط کام کر سکتا ہے، تو یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے شراب پینا۔ اور اسی طرح جوا کھیلنا کہ ایک بندہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے بڑے عرصے تک اور اچانک گنوا دیتا ہے، تو یہ بھی عجیب سا کھیل ہے اور عجیب سا کاروبار ہے۔ تو اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں؟ تو آپ ذرا حکم فرما دیجئے۔ تو یہ آیت کریمہ اتری کہ میرے پیغمبر، یسألونک، یسألون، سوال کرتے ہیں لوگ، فاروق اعظم، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما اور دوسرے انصار صحابہ کرام، وہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ سوال کریں گے عن الخمر، عن کے معنی سے، خمر شراب، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ آپ سے سوال کریں گے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو آپ پھر ان کو فرما دیجئے، قول فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، لوگو سنو، شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں اسم کبیر، اسم سا کے ساتھ گناہ، شراب پینے میں بھی گناہ ہے کبیر بڑا، اور جوا کھیلنے میں بھی گناہ ہے بڑا، اسم کبیر۔ قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، فی میں ہما، دونوں، ان دونوں میں، شراب پینے میں بھی اور جوا کھیلنے میں بھی، اسم گناہ ہے کبیر، بڑا بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے منافع بھی ہے، لوگوں کے فائدے بھی ان میں جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یعنی مطلب یہ کہ شراب پینے میں فائدہ بھی ہے، جوا کھیلنے میں فائدہ بھی ہے، ہاں ظاہری طور پر ہے نا، بھئی شراب پینے میں ظاہری طور پر جیسی انسان شراب پیتا ہے چست و چالاک ہو جاتا ہے، جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو جاتا ہے، تو جسم میں ایک طاقت سی آ جاتی ہے وقتی طور پر، تو دیکھیں نا شراب پینے میں فائدہ ہو گیا نا۔ اور اسی طرح جوا کھیلنے میں بھی فائدہ ہے، کیسے فائدہ نہیں؟ ایک بندے نے لاکھوں کما لیا اور اس بندے نے ایک منٹ میں اڑا لیا اس سے، اس کا تو فائدہ ہو گیا، اس کا اگر بیڑا غرق ہو گیا، اس بندے کا تو فائدہ ہو گیا، تو فائدہ ہے نا، لیکن نقصان بہت بڑا ہے۔ فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان میں فائدے بھی ہیں، ان میں نقصان بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر و بڑا ہے، گناہ ان کا بڑا ہے، من نفعما، ان کے فائدے سے، ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑا ہے۔ ظاہری طور پر، وقتی طور پر اس کا جسم اگر چست و چالاک ہو جاتا ہے، وہ صحت اچھی سی لگتی ہے، چہرہ نکھرتا ہے، لیکن حقیقی طور پر گردے فیل ہو جاتے ہیں، معدے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، عقل تباہ ہو جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ شراب پینے کے دوران، شراب پینے کے فوراً بعد تو عقل تو ختم ہو جاتی ہے، اور ایک قسم کی مستی بھی چڑھی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ اس کی بہن ہو، اس کی بیٹی ہو، اس کی ماں ہو، وہ بدفعلی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عقل تو اس میں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دیکھیں بڑا نقصان ہے، گناہ ان کا فائدے سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح جوا ہے، بھائی جوا ہے، ٹھیک ہے، چلو ایک بندے نے کما لیا، دوسرے سے حاصل کر لیا، کب تک کمائے گا؟ اگلی بار آئے گا پھر ہارے گا۔ اگر 1,00,000 کمایا تو 2,00,000 دے دے گا، کون سا فائدہ کمایا؟ 1,00,000 کمایا اور 2,00,000 کا نقصان کر دیا، 3 کا نقصان کر دیا، 5 کا نقصان کر دیا، تو لہٰذا گناہ ان کا فائدے سے زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِثْمُهُمَا، گناہ ان کا اکبر من نفعہما،
بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ یہاں تک تو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا۔ یہ ابتدائی حکم ہے، جیسے میں نے کہا تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا۔ ایک تو یہ حکم